بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ربیع الاول اسلامی سال کا تیسرا مہینہ ہے۔ یہ بڑا فضیلت اور برکت والا مہینہ ہے۔ اس ماہ مبارک کے حوالے سے آپ کو پہلی شب، دوسری اور تیسری شب کے اعمال بتائیں گے، جن اعمال کو کرنے سے آپ کو دنیا و آخرت کی کامیابیاں ملیں گی، اور خاص عمل جس کے کرنے سے زیارت رسول صلی اللہ علیہ وسلم نصیب ہوگی۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پر کیا کیا معجزے ہوئے تھے، چند آپ کو بتائیں گے۔ اس کے بعد وظائف کی پوری ترتیب آپ کو بتائیں گے۔ ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیں، اور اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو آسانی سے مل سکے۔ اس ماہ مبارک میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تھی۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت پر دنیا میں بڑے بڑے معجزے ہوئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک شخص نے پوچھا، کائنات کا سب سے بڑا معجزہ کیا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اس کائنات کا سب سے بڑا معجزہ وہ دن ہے جب اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو روئے زمین پر انسانوں کے لیے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا تھا۔ وہ شخص کہنے لگا، اس دن کیا کیا ہوا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے، جب اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو ظہور کیا تو آسمان پر ستارے اس طرح سے روشن ہوئے کہ زمین پر سارے نجومی سجدے میں گر گئے۔ اس وقت مصر، کنعان اور روم میں قحط تھا۔ جیسے ہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، وہاں بارش برسنے لگی اور لوگ خوشی سے جھومنے لگے۔ وادی شام جو ہزاروں سالوں سے خشک تھی، وہاں سے پانی ابھر آیا۔ اس وقت جہاں جہاں آگ کی پوجا کی جا رہی تھی، وہ آگ خود بخود بجھ گئی۔ جو لوگ بتوں کی پوجا کر رہے تھے، ان کے بت اچانک سے گرنے لگے، اور فارس کی وہ آگ جس کو خدا سمجھ کر پوجا جاتا تھا، فارس کے لوگ فخر کیا کرتے تھے، وہ آگ بجھ گئی۔ مصر کا سب سے بڑا بت زمین پر گر کر ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ خانہ کعبہ میں جتنے بھی بت تھے وہ زمین پر گر گئے۔ اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی خوشی میں اس سال پوری دنیا میں ہر ماں کو بیٹے کی نعمت سے نوازا، اور زمین پر جو عورتیں بانجھ تھیں، بچے پیدا نہیں کر سکتی تھیں، یا جو جانور بچے پیدا کرنے کی طاقت سے محروم تھے، اللہ نے ان سب کی جھولی میں اولاد ڈال دی۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، اس پل زمین پر ہر شخص ایک عجب قسم کی خوشبو محسوس کر رہا تھا۔ ہر کوئی آپس میں یہ تذکرہ کر رہا تھا، یہ خوشبو اس آخری نبی کی ہے جس کے آنے کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے پچھلی کتابوں میں کیا ہے۔ اور زمین کے سارے درخت حضرت عبد المطلب کے گھر کی طرف جھکے ہوئے تھے۔ حضرت عبد المطلب نے جب یہ منظر دیکھا تو مسکرا کر فوراً اپنے گھر آئے۔ آپ نے دیکھا آپ کے گھر سے نور کی شعاعیں نکل رہی ہیں، اور ایک نومولود بچہ سجدے میں سر رکھ کے یہ کہہ رہا ہے، لا الہ الا اللہ انا محمد رسول اللہ۔ یہی وہ دن ہے جب اللہ کریم اپنے بندوں کی گئی دعا کو رد نہیں کرتا، کیونکہ اس پل اللہ نے یہ وعدہ کیا ہے، جو بھی میرے محبوب کے صدقے مجھ سے مانگے گا وہ میں عطا کروں گا۔ سبحان اللہ، بے شک اللہ کریم نے ہم انسانوں پر بڑا احسان کیا ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو دونوں جہانوں کے لیے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے، اور ہمیں ان کا امتی بنایا ہے۔ ناظرین، اب آپ کو ربیع الاول کی پہلی، دوسری اور تیسری شب کے خاص اعمال بتائیں گے۔
پہلی شب جو کوئی اس مہینہ کی پہلی شب اور پہلے دن 2 رکعت نفل نماز رات کے وقت اور 2 رکعت نفل نماز دن کے وقت اس طرح سے ادا کرے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 7 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے تو اللہ کریم اس شخص کو 700 برس کی عبادت کا اجر عطا فرمائیں گے۔ سبحان اللہ۔ زیارت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو کوئی ربیع الاول کی پہلی شب نماز عشاء کے بعد 16 رکعت نفل نماز 2 رکعت کر کے اس طرح سے پڑھے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے، جب تمام نوافل ادا کرے تو نہایت توجہ یکسوئی کے ساتھ قبلہ رخ بیٹھے بیٹھے 1000 مرتبہ یہ درود پاک پڑھے، اللہم صلی علی محمد النبی الامی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ درود پاک پڑھنے کے بعد باوضو حالت میں ہی پاک صاف بستر پر بغیر کسی سے کوئی کلام کیے سو جائے، انشاءاللہ تعالی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا شرف حاصل ہوگا۔ دوسری شب کے عمل سے ہر دعا قبول ہوگی۔ دوسری شب ربیع الاول کی دوسری شب نماز مغرب کے بعد 2 رکعت نفل نماز اس طرح سے پڑھے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 3 بار سورہ اخلاص پڑھیں اور نماز سے فارغ ہونے کے بعد 11 بار یہ درود پاک پڑھے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ پھر اللہ کریم کے حضور اپنے مقصد اور خواہش کے حصول کے لیے جو بھی دعا مانگے انشاءاللہ تعالی قبول ہوگی۔ اسی طرح تیسری شب، اس ماہ کی تیسری شب کو نماز عشاء کے بعد 4 رکعت نفل نماز اس طرح سے پڑھنی چاہیے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 1 مرتبہ آیت الکرسی، 3 مرتبہ سورہ طٰہٰ اور سورہ یاسین پڑھیں۔ اگر آپ کو یہ صورتیں زبانی نہ آتی ہوں تو قرآن کریم سے دیکھ کر پڑھ سکتے ہیں۔ سلام پھیرنے کے بعد ان نوافل کا ثواب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تحفتاً ہدیتاً پیش کریں، انشاءاللہ تعالی دینی و دنیاوی حاجات پوری ہوں گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائیں، آمین۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں اور صدقہ جاریہ کی نیت سے دوسروں میں لازمی شیئر کریں۔ جزاک اللہ۔